السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمان دارن تو تنہا داری۔ عزیز دوستو، آج کی صحبت میں اس بات پر گفتگو کرنی ہے، اس مسئلے کی وضاحت کرنی ہے، مختصر آج اور تفصیل سے انشاءاللہ تعالی بعد میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آن حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما جانے کے بعد، دوسری دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد، لوگوں کے خوابوں میں آتے رہے ہیں اور اب بھی آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خواب میں آ کر مختلف طریقوں سے ان کی مدد کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کو سنجیدگی سے اس پر غور کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی لوگوں کے خوابوں میں آ کر ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ خواب اللہ تعالیٰ کا ایک محکمہ ہے۔ جس طرح دوسرے اللہ تعالیٰ کے محکمے ہیں، اسی طرح خواب بھی اللہ تعالیٰ کا محکمہ ہے۔ خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ خواب اللہ کا واٹس ایپ ہے، خواب اللہ کا SMS ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے نیک اور صالح بندوں کو خطرات سے آگاہ کرتا ہے اور اپنے اسی طریقہ کے ذریعے، اسی محکمے کے ذریعے ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کو خوشخبریاں بھی سناتا ہے۔ اس لیے اس کا ثبوت ہم قرآن اور حدیث سے سینکڑوں حوالے دے سکتے ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں کچھ حوالے پیش کروں گا اور ان کی شرح بعد میں ہوگی، کیونکہ ان میں بہت زیادہ جو علمی نقطے ہیں، علمی خزانے ہیں، اسرار و رموز ہیں، اور ان کی تفسیر کے لیے گو ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ تو میں حوالے شروع کرتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وصال فرما جانے کے بعد بھی اپنی امت کے خوابوں میں آتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک حساس موضوع ہے، اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج حوالے ہوں گے اور حوالوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں، جو بھید ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں بیان ہوں گے، کیونکہ آج اگر وہ میں بیان کرنا لگوں تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ پہلا حوالہ جس میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی، اپنے ایک امتی، صحابہ بھی امتی ہیں، جس طرح میں رسول اللہ کا امتی ہوں، صحابہ بھی اسی طرح رسول اللہ کے امتی تھے۔ ایک صحابی کے خواب میں آ کر ان کی مدد کر رہے ہیں۔ کس طرح مدد کر رہے ہیں کہ ان کو ایک واقعہ کی اطلاع کر رہے ہیں، ان کو ایک واقعہ کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہو چکا۔ یہ بے شمار کتابوں میں ہے، مسند احمد میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے اور المستدرک حاکم میں ہے۔ سب نے اس کی سند کو صحیح کہا، حتیٰ کہ ہمارے شہر فیصلہ آباد میں کچھ لوگوں نے جتھے کی صورت میں پوری کوشش کی کہ اس حدیث کو کسی طرح ضعیف قرار دے دیا جائے، مگر پاس بام مل گئے کعبے کو صنم خانے سے اہل حدیثوں میں کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسی بہودگی اور ایسی گستاخی سے باز آ جاؤ، یہ حدیث پکی ہے، پیٹھی ہے، مستند ہے، الحمدللہ۔ تو اس میں صحابی رسول فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک واقعہ، انہو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جس طرح کے خواب میں دیدار کرنے والا دیدار کرتا ہے۔ میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے آپ کو دیکھا، مگر آپ کی حالت ویسی نہیں تھی جس طرح کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں تھے۔ اشعث اغبرا،
बियदिही कारूरतन फीहा दमन, میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں شیشے کی ایک بوتل ہے، اس میں خون ہے، بوتل خون سے بھری ہوئی ہے۔ فقلت بأبي أنت وأمي ما هذا قال هذا دم الحسین وأصحابہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا ہو جائیں، یہ آپ کے ہاتھ میں جو بوتل ہے اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ خون ہے حسین کا اور اس کے ساتھیوں کا، جو ساتھی تھے وہ بھی حسین کے ساتھ مرادیں پا گئے۔ میں نے گزارش کی نا کہ اس میں بڑے بھید ہیں اس حدیث میں اور باقیوں میں بھی، کہ عاشوراء کے دن پوری کائنات الرٹ تھی، رسول اللہ الرٹ تھے، فرشتے الرٹ تھے، اللہ کی ذات جو اس کی توجہ اس واقعہ کی طرف تھی۔ وہ انشاءاللہ تعالی جو ہم اگرچہ ایک جگہ لکھ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ خون ہے حسین کا اور آپ کے ساتھیوں کا۔ لم ازل، جس کو میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس واقعہ کو نوٹ کر لیا اور بعد میں نے محسوس کیا اور خبر مل گئی کہ بالکل اسی وقت اسی دن حسین شہید ہوئے تھے جس دن میں خواب دیکھ رہا تھا، یا دوسرے لفظوں میں جس دن، جس وقت، جس گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو اطلاع دے رہے تھے اسی وقت حسین شہید ہو رہے تھے۔ پہلا تو یہ آپ کی خدمت میں واقعہ آ گیا، اس میں آپ نے اپنے ایک امتی کو، اپنے ایک صحابی کو خواب میں آ کر ان کی اس طرح مدد کی کہ ان کو ایک واقعہ کی اطلاع دی۔ دوسرا جو خواب ہے، یعنی ہم ثابت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ خواب میں مسلمانوں کے آتے تھے اور ان کی مدد کرتے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک تابعی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ تابعی کہتے ہیں قلت لابن عباس، حضرت ابن عباس سے آ کر ایک تابعی کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ کیونکہ اس میں بھی ایک مختصر نقطہ بیان کرنا ہے، تفصیل بعد میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، جس طرح خواب میں دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا صف ہولی، میرے سامنے آپ کا نقشہ بیان کرو، آپ کا حلیہ بیان کرو۔ قال ذکرت الحسن ابن علی، انہوں نے کہا کہ بالکل وہ ایسے تھے جیسے حسن ابن علی، کیونکہ یہ بات بھی ہم اپنی کتاب مولا علی میں لکھ چکے ہیں کہ دنیا کی 4 شخصیات ہم شکل ہیں، وہ ایک دوسرے کی فوٹو کاپیاں ہیں، جنت میں چلتے پھرتے فرق نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ، یہ 4 دنیا کی انقلابی شخصیات ہیں جنہیں مار کے مارے ہیں۔ ان کی شخصیات بالکل ایک جیسی، ان کے حلیے، ان کے قد، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ الحمدللہ ہم صحیح البخاری سے ثابت کر چکے کہ یہ 4 شخصیات ایک دوسرے کی فوٹو کاپیاں تھیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ بالکل حسن جیسے تھے، قال قد رأیتہ، انہوں نے کہا کہ بالکل تو نے پھر رسول اللہ کو دیکھا۔ حافظ صاحب ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے، جید واسنادہ جید، کہ اس کی جید سند ہے۔ یہ فتح الباری ہے، اس کا 12واں حصہ ہے اور 384 صفحہ۔ المستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے، وہاں ذہبی نے اس کو صحیح کہا، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس روایت کو وہاں لکھا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، جس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بالکل حسن کی کاپی تھی۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ ایسے ہی تھے جیسے امام حسن۔ تو یہاں ایک بات ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے رسول اللہ کا نقشہ بیان کرو، یہ صرف صحابی کہہ سکتے، تفصیل بعد میں ہوئی، ہم نہیں کہہ سکتے۔ آج اگر مجھے کوئی آگے مسلمان خواب بتائے، کسی کو بھی آ سکتے ہیں خواب میں رسول اللہ، آج رات آ سکتے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نقشہ بتاؤ، یا میں بخاری لے کر آتا ہوں، روایتیں ڈھونڈتے ہیں، آپ کا ناک دیکھتے ہیں، آپ کا نقشہ دیکھتے ہیں، آپ کا کیسو مبارک دیکھتے ہیں، میرے بھائی یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سلف کے خلاف، جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ سلف کے منہج کے خلاف کرتا ہے۔ صرف ہم یہ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو ہم کہیں گے آپ کو رسول اللہ نہیں ملے، کیونکہ تم جو بات بتا رہے ہو، جو رسول اللہ شریعت دے کے گئے اس کے خلاف، کیونکہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اور روایتوں کی وجہ سے نہیں ہم یہ نقشہ سامنے بنا سکتے۔ اگر روایتوں کی وجہ سے ہی سارے کام ہوتے، روایتوں کی وجہ سے تو ہم ہاتھ کیسے باندھنے ہیں یہ فیصلہ نہیں کر سکے، یہاں ہاتھ رکھنا ہے، یہاں ہاتھ رکھنا کہ یہاں ہاتھ رکھنا،
تو یہ نقطہ جس پہ میں سلف کے حوالے بیان کروں گا، بعد کا مسلمان جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ خواب دیکھنے والے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے سامنے حلیہ بیان۔ تیسرا حوالہ، یہ بہت بخاری کی ایک اہم حدیث ہے، وہاں اس کا نمبر 6347۔ امام معصوف نے باب باندھا ہے دعا عند الکرب، دکھ کے وقت، مصیبت کے وقت یہ دعا کی جاتی ہے، کیونکہ اس دعا میں انبار ہے، سمندر ہے اسرار و رموز کا، اس لیے اس پہ بعد میں تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مگر اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ صاحب ابن حجر نے فتح الباری کے 11ویں حصے میں 147 صفحے پہ جو واقعہ بیان کیا ہے، میں وہ انشاءاللہ تعالی یہاں بیان کروں گا۔ اس واقعہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک محدث علم حدیث کے طالب علم کے خواب میں آ کر اس کی کس طرح مدد کر رہے ہیں، یہ واقعہ سنیے۔ حافظ صاحب ابن حجر جید سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ابو بکر بن رازی بیان کرتے ہیں کہ میں اصبہان میں تھا، وہاں میں امام ابو نعیم کے پاس حدیث کی کتابت کرتا تھا، حدیث لکھا کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو سارے شہر کو فتویٰ دیتے تھے، ان کی وجہ سے سارے شہر میں روشنی تھی، ان کی وجہ سے سارے شہر میں خوشبو تھی، امام ابو بکر بن علی رحمت اللہ علیہ۔ مگر ان کی شہرت، ان کی ناموری، ان کی عزت دیکھ کر جو علماء سو تھے، دنیا پرست عالم تھے، انہوں نے حاکم وقت کے خالہ جا کے اس کے کان بھرے کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ ایسے۔ حاکم وقت چراغ پا ہو گیا، رنجیدہ ہو گیا، انہوں نے امام ابو بکر بن علی کو گرفتار کر دیا، بلا وجہ جھوٹے مقدمے قائم کیے اور حدیث کے امام کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بڑی ان کو تکلیف ہوئی۔ ابو بکر بن رازی کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ سن کر بہت دکھ ہوا، شہر کے اور نیک لوگوں کو بھی دکھ ہوا، میں نے بڑی دعائیں کی۔ کہتے میں دعا کرتے کرتے سو گیا، رسول اللہ میرے خواب میں آئے، خواب میں آ کر حدیث کے طالب علم کی اس طرح مدد تو کرنی تھی۔ جب حدیث کا طالب علم، حدیث کا امام ہر وقت کالا کالا رسول اللہ کہتا، علم الحدیث اجل علم الدین وبہ الاول معرفت دار یکفیہ ذکرہ للمصطفیٰ قد مضی والحین۔ علم حدیث کی کیا بات کرنی ہے کہ جس میں ہر وقت پڑھنے والا کالا کالا رسول اللہ کہتا ہے، ہر وقت مصطفیٰ کی باتیں کرتا ہے، جو مصطفیٰ نے باتیں بتائی ہیں، مصطفیٰ کے حالات بیان کرتا ہے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ ابو بکر بن علی سے جا کر کہو کہ وہ کیوں نہیں وہ دعا پڑھتا جو صحیح البخاری میں ہے اور جس کا باپ ہے دعا عند الکرب۔ وہ کہتے میں صبح اٹھا، میں جیل میں گیا، میں نے امام معصوف کو بتایا کہ ایسے خواب میں حضرت ملے ہیں، اور انہوں نے ہدایت کیا کہ ابو بکر بن علی سے کہو کہ یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد رہا ہوگا۔ کہتے کہ انہوں نے وہ دعا پڑھی اور اس چند دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے کہ اسی حاکم میں وقت نے ان کو رہا کر۔ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں آ گیا کہ تفتیشی بن کر انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حلیہ بیان کرو کیسے تھے یہ، انہوں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعا پر عمل کیا اور چند دنوں کے بعد ہی وہ رہا ہو گئے۔ اس کا میں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس دعا کو پڑھو جتنا بھی پڑھ سکتے، شرح نہیں اب میں کروں گا بعد میں۔ یہ بہت ہی مجرد دعا ہے، حضرت مولانا میرے والد محترم بھی اس کی تلقین کرتے تھے اور بہت ہی مؤثر ہے۔ جس نے جس کام کے لیے پڑھی ہے، چند دن نہیں گزرے کہ موسم بدل گیا، خزاں کے جو سناٹے تھے بہار کے جھونکوں میں بدل گئے۔ چوتھا واقعہ، اس میں بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک محدث کے خواب میں آ کر اس کی کس طرح مدد کر رہے ہیں، سنیے۔ اس کو امام بہقی نے لکھا اور امام منذری نے لکھا کہ امام حاکم بیمار ہو گئے، امام ابو عبداللہ حاکم صاحب المستدرک حاکم بیمار ہو گئے، 1 سال بیمار رہے۔ بیماری ایسی لگ گئی تھی کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، گوشہ نشین ہو گئے، جیسے آج کرونا کی وجہ سے لوگ گوشہ نشین ہوئے نا، چھپ گئے، ملنا جلنا چھوڑ دیا، یعنی کوڑ قسم کی بیماری تھی۔ آخر جمعرات کو جب ان کے شاگرد ملنے آئے تو امام صاحب کی حالت بہت بری تھی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میرے بچوں، کل جمعے کی نماز میں آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ یا تو حاکم کو شفا دے دے یا حاکم کو اٹھا دے،
کیونکہ وہ شاگرد تھے، نسلی تھے، آج کی طرح نہیں کہ اپنے اساتذہ کو گالیاں دیتے. شاگردوں کے دل میں ہلچل مچ گئی، ایک طوفان برپا ہو گیا کہ ہمارے شیخ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے یا اپنے پاس بلا لے. وہ کہتے جمعے کے دن سب لوگوں نے رو رو کر دعائیں کی. ایک عورت بیان کرتی ہے کہ میں نے بھی دعا کی، میں بھی روتی رہی کہ امام صاحب کی یہ حالت ہو گئی ہے، روتے روتے میں سو گئی، خواب میں حضرت. آپ نے کہا حاکم سے کہے وہ روتا نہ پھرے، وہ کیوں کلاتا پھر رہا ہے؟ اسے چاہیے کہ ان علاقوں میں پانی کا، یعنی اس دعا خواب میں رسول اللہ آ کر عمل بتا رہے کہ یہ کام کرو، اس کام کی وجہ سے تمہیں شفا ملے گی. تو امام صاحب نے کہا حاکم سے کہو کہ چیخ چڑھاؤ کرنے کی بجائے ایسی جگہ تلاش کرے جہاں مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کی قلت ہے، وہاں پانی کا اہتمام کرے. اس عورت نے عام عورت امام صابونی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ دعا کی تھی، میرے خواب میں رسول اللہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ حاکم ایسے. انہوں نے جا کر امام حاکم بتایا. امام حاکم نے کہا کہ انتظام کرو بھائی، جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا. میرے عزیزوں، جہاں میٹھا پانی امام صاحب نے پلانا شروع کر دیا، جہاں نلکے کی ضرورت تھی، اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے، کنووں کا اہتمام، یعنی پانی کا امام صاحب نے بھرپور اہتمام کیا. تو چند دن بھی گزرے تھے، چند دن ہی ہوئے امام صاحب کو افاقہ ہونا شروع. جو بیماری جو لاعلاج ہو چکی تھی 1 سال سے، امام صاحب کو افاقہ ہونا شروع. مہینے کے اندر اندر امام صاحب شفا یافتہ ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے، پھر صحت یاب ہو گئے. امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس بیماری کے بعد بھی امام حاکم 10 سال تک زندہ رہے. اللہ تعالیٰ حدیث کے طالب علموں اور حدیث کے عامہ پر رحم فرمائے، ان پر کرم فرمائے. رسول اللہ جس طرح اپنے صحابہ کے ساتھ اس وقت اپنے اسٹوڈنٹ سے جو رابطے میں تھے، ان لوگوں کے ساتھ خوابوں میں آ کر رابطے میں. اب تک ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر نیک لوگوں نے یہ باتیں کرنے سے منع کیا. وہ منع کر گئے کیونکہ یہ خاصا گلاں عامہ آگے نہ کریں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ نہ سکے، اپنی بے سمجھی کی وجہ سے اور نتیجے نکال لیں. 5ویں مثال سیدنا و مولانا محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امامنا، سب کے امام، سب محدثین کے امام، حافظ صاحب ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے شارح حدیۃ الساری میں لکھتے ہیں کہ ایک محدث تھے عبد الواحد، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے. اس طرح نظر آئے کہ جنت کا دروازہ ہے اور آپ صحابہ کی صحبت میں جلوہ افروز ہیں، آپ پروانوں کے درمیان کھڑے ہیں، اپنے جان نثاروں کے درمیان کھڑے ہیں. تو یہ محدث بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا اور ادب سے سلام کیا. آپ نے وعلیکم السلام، اور جب میں نے سلام کرنے کے بعد انتہائی ادب سے پوچھا ہاں حضرت آپ یہاں جنت کے دروازے پر جلوہ افروز ہیں، آپ اندر تشریف کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ حافظ صاحب ابن حجر الاسقلانی لکھتے ہیں الزام نہ لگاؤ کہ فلاں کو خواب نہیں آ سکتا، فلاں کو خواب نہیں آ سکتا. خواب آ سکتا ہے اور اس میں رسول اللہ کا دیدار بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں انتظار کر رہا ہوں ایک شخص کا. تو محدث پوچھتے ہیں ہاں حضرت آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں جنت کے دروازے پر؟ انہوں نے صحابہ کے ساتھ انہوں نے کہا میں اور میرے صحابہ انتظار کر رہے ہیں امام محمد بن اسماعیل البخاری کا. ہم بخاری کو جنت میں لے کر جائیں گے، ہم بخاری کی صحبت میں جنت میں جائیں گے. وہ کہتے کہ جب میں نے نوٹ کر لیا چند دنوں کے بعد امام بخاری فوت ہو گئے. تو میرے عزیزو مختصر میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ رسول اللہ خواب میں آ رہے ہیں، وصال کے بعد بھی خواب کے ذریعے مدد کا سلسلہ جاری ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالی نواب سید صدیق حسن، شاہ اسماعیل شہید، پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. مولانا جامی الطاف حسین حالی کی میں پوئٹری پیش کروں گا، ان کے فارسی کلام کو پیش کروں گا جس میں یہ یا رسول اللہ کہہ کے مدد مانگ رہے ہیں، اور دیکھ لیا آپ نے کہ یہ مدد کا سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی حوالے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، لیکن میں نے چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. دعا عند الکرب جو بخاری میں ہے، جس کا نمبر ہے 6347، خود بھی سیکھ لو، بچوں کو بھی سکھاؤ. انشاءاللہ تعالی آج ہم مولانا کی فیس بک پہ بھی شیئر کر دیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر.